نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اذان اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ذکر ہے جو 24 گھنٹے مسلسل جاری و ساری ہے، اور سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ اذان فجر کا سلسلہ مشرقی انڈونیشیا سے شروع ہوتا ہے اور 1.5 گھنٹے میں جکارتہ یوں پہنچتا ہے کہ درمیان میں کہیں فجر کی اذان بند نہیں ہوئی، یعنی ایک ایک دو دو منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، مختلف شہروں کا فرق ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور جکارتہ سے 1 گھنٹے میں ڈھاکہ یوں یہ سلسلہ پہنچتا ہے فجر کا کہ درمیان میں کہیں فجر کی اذان منقطع نہیں ہوئی۔ پھر ڈھاکہ سے 1 گھنٹے میں کلکتہ پہنچتا ہے، اور کلکتہ سے پورے انڈیا میں 1 گھنٹہ اذان فجر کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر یہ 1 گھنٹے میں سیالکوٹ پہنچتا ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر کا 40 منٹوں کا فرق ہے۔ ان 40 منٹوں میں پورے پاکستان میں فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے، اور پاکستان میں بند نہیں ہوتی، افغانستان اور مسقط میں شروع ہو جاتی ہے۔ مسقط سے یہ سلسلہ مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ سے ہوتے ہوئے 1 گھنٹے میں بغداد مقدس پہنچتا ہے کہ درمیان میں کہیں فجر کی اذان بند نہیں ہوئی، اور بغداد مقدس سے 1 گھنٹہ میں مصر پہنچتا ہے، سکندریہ، اور اسکندریہ سے 1 گھنٹے میں لیبیا پہنچتا ہے، اور 9.5 گھنٹے فجر کی اذان چلتی رہتی ہے بحر اوقیانوس کے آخری کنارے تک پہنچنے میں۔ واپس مشرقی انڈونیشیا آئیے، وہاں ظہر کی اذان شروع ہو چکی ہے، اور ظہر کی اذان ڈھاکہ پہنچتی ہے تو مشرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور عصر کی اذان جکارتہ پہنچتی ہے تو مشرقی انڈونیشیا میں مغرب کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور مغرب کی اذان سیبلز کے جزیرے سے بمشکل سماٹرا تک پہنچتی ہے کہ سیبلز میں اذان عشاء شروع ہو جاتی ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ لمبا گیپ ہے، اب لمبا وقفہ ہوگا عشاء سے فجر تک کا، اب یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب مشرقی انڈونیشیا میں سیبلز میں اذان عشاء ہوتی ہے، اس وقت شمالی افریقہ میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، تو جو وہ چین، وہ سلسلہ جو مشرقی انڈونیشیا سے چلا تھا، اب وہ شمالی افریقہ سے یوں چلنا شروع ہوتا ہے کہ فجر کی اذان کہیں بند نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے پوری دنیا میں اذان کا سلسلہ ہمہ وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ اس کو ہم نے اپنے ایک آرٹیکل میں جو ماہنامہ رضائے مصطفیٰ میں شائع ہوا تھا، اس میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، جو اختصار سے یہاں بیان کیا۔ اور ایک حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں دن اور ایک ہی وقت میں رات ہوتی، لیکن اس نے کہیں دن رکھا، کہیں رات رکھی، کہیں صبح رکھی، کہیں شام رکھی، کہیں دوپہر رکھی، کہیں سپہر رکھی۔ یہ وقتوں کا فرق، اس کی سمجھ اپنی ناقص عقل میں یہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتوں کا فرق رکھا اس لیے ہے کہ کہیں دن ہو، کہیں رات ہو، کہیں صبح ہو، کہیں شام ہو، کہیں دوپہر ہو، کہیں سپہر ہو، اذانیں ہوتی رہیں اور اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہمہ وقت گونجتا رہے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔